الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو، میں چاہتا ہوں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ محترم ناظرین، دعا کرنا بہت اچھی عبادت ہے۔ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارے کریم رب کی ایسی ذات ہے کہ اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دنیا میں کسی سے کچھ مانگیں گے تو وہ پہلے تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ناک چڑھاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے آپ کو آخر کار انکار ہی کر دیتا ہے کہ میں کہاں سے دوں، میرے پاس کیا ہے میں آپ کو دوں۔ لیکن ہمارے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور پھر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ بلا شبہ میرا پروردگار البتہ بہت زیادہ میری دعا کو سننے والا ہے۔ مندرجہ ذیل مبارک کلمات اسم اعظم ہیں۔ دعا سے پہلے ان کو ایک بار یا بار بار پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ ہر نیک مراد کو پوری کر دیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ضرور پڑھ لینا چاہیے دعا کرنے سے پہلے۔ کوئی بھی اچھی دعا ضائع نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، کوئی بھی آپ اچھی دعا مانگتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو مسلمان گناہ اور قطع رحمی سے پاک دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 صورتوں میں سے ایک صورت کی شکل میں قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں سے جو ہے قطع رحمی کرنا، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو آپ دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ 3 صورتوں میں اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ مانگی ہوئی نعمت فوری مل جاتی ہے، یا اللہ اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا پھر اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس سے تکلیف یا حادثہ دور کر دیتے ہیں۔ دعا کوئی بھی ہو محترم ناظرین وہ قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جو آپ نے مانگا اللہ نے وہ عطا کر دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عطا کر دی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بندہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب دعائیں میری آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی۔ دعا توحید کی اعلیٰ قسم اور اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ دعا کا مطلب پکارنا ہے۔ ایک سچا مسلمان غمی اور خوشی میں ہمیشہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور رسول نے
ہر غمی اور خوشی میں اللہ ہی کو پکارا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور سلف صالحین سے لے کر اولیاء کرام تمام بزرگان دین بھی ایک اللہ ہی کو پکارتے تھے اور اس کے در پر جھکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی صحابی ضرورت لے کر آتے تو یہی کہتے کہ اللہ سے دعا کرو، اور آپ بھی صحابہ کو دعا ہی بتلاتے تھے۔ بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو صرف ایک اللہ سے ہر قسم کی خوشی اور نعمت کا سوال کرتے ہیں اور ہر دکھ سے بچنے کی اسی سے دعا کرتے ہیں۔ پیروں فقیروں اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا قرآن و حدیث سے اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز شرک کے زمرہ میں آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جائے۔ مندرجہ ذیل مسنون دعائیں انتہائی بابرکت ہیں، ان کو بلا ناغہ پڑھنے سے ہر قسم کی خیر نصیب ہوگی اور مسلمان ہر قسم کے شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھنے سے اور ان پر غور و فکر کرنے سے مسلمان کے دل میں عقیدہ توحید کی غیرت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنے والا مشرک اور متکبر نہیں ہو سکتا۔ ان دعاؤں کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھا کریں۔ اللہم لکا اسلمت و بکا آمنت و الیکا توکلت و الیکا نبت و بکا حسمت و الیکا حکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے میرے اللہ، میں آپ کے لیے فرما بردار ہوا، آپ پر ایمان لایا، آپ پر بھروسہ کیا، آپ کی طرف جھکا اور آپ کی مدد سے لڑائی کی اور آپ کی طرف سے ہی میں فیصلہ لایا۔ میرے اگلے پچھلے کھلے اور چھپے سب گناہ معاف کر دیں۔ آپ ہی آگے کرنے والے اور پیچھے کرنے والے ہیں، اور اور نہیں ہے کوئی حرکت اور طاقت مگر آپ کی مدد سے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اس لیے اپنی نیک کمائی میں سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اور اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔
اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی خطیئاتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی۔ اللہم اغفر لی جدی و حزنی و خطیئی و عمدی و کل ذالک عندی۔ اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انت عالم بہ منی۔ انت المقدم و انت المؤخر و انت علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میرے گناہ، میری جہالت اور میرے کاموں میں میری زیادتی جسے تو خوب جانتا ہے مجھے معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، میں نے جو جان بوجھ کر اور بھول چوک کر ارادے سے گناہ کیے ہیں سب میرے پاس ہیں، تو انہیں معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، جو میں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، جو کھل کر کیا اور جو چھپ کر کیا، تو جسے مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف کر دے۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، ہر چیز پر خوب قادر ہیں۔ تو محترم ناظرین، ان دعاؤں کو جو ہے اچھی طرح خوب سمجھ کر پڑھا کریں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کریں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمتہ امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل للحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل للموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ، سنوار دے میرے لیے میرا دین جو میرے معاملے میں بچاؤ کا سامان ہے، اور سنوار دے میرے لیے میری دنیا جس میں مجھے زندگی گزارنی ہے، اور سنوار دے میرے لیے میری آخرت جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور کر دے زندگی کو ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والی، اور کر دے موت کو ہر شر سے راحت کا سامان۔ تو محترم ناظرین، ان دعاؤں کو خوب اچھی طرح پڑھا کریں اور یاد کر کے پڑھا کریں، معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔